لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. میرے بزرگ بھائیوں بہنوں، یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ کچھ دنوں سے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، عام طور پہ علی بھائی اس کو بولتا ہوں، اس کا ویڈیوز میں نے سنا اور ابھی تک سنتا ہوں۔ کچھ دنوں پہلے نہیں کہ کچھ مہینہ پہلے واٹس ایپ پہ میسیج بھی میں نے بھیجا تھا، لیکن کیا ہے کہ وہ زیادہ بیزی ہوتا ہے، شاید میسیج سنا یا نہیں سنا اس لیے جواب نہیں دیا۔ تو اس کے بارے میں اس کے اوپر کچھ میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ کیوں نہیں سنا، کیونکہ ہر کسی کا ایک مصروفیت اور ایک کام ہوتا ہے، لیکن اس کا کام وہ ایک سیکنڈ بھی فری نہیں ہوتا ہے۔ پہلے ویڈیو، ابھی چلو جب ویڈیو ریکارڈ کرتا ہو تو سٹارٹنگ سے بتاتا ہوں۔ اس کا پہلی ویڈیو جو یوٹیوب میں نے سنا اور سامنے آیا، وہ صرف اور صرف قرات خلف الامام کے بارے میں بات کرتا تھا۔ تو سٹارٹنگ میں جب اس کا بات میں نے سنا تو میرے دماغ میں ایک چیز آیا کہ یہ شاید حنبلی ہوگا، اور اس میں اس نے بولا تھا کہ پہلے میں بریلوی تھا، بعد میں وہ بریلویت میں نے چھوڑا۔ تو سمجھ میں آیا کہ چلو بریلویت چھوڑا تو جس طرح یہ بات کرتا ہے شاید یہ حنبلی ہوگا، شافعی ہوگا۔ لیکن اس کے بعد جو اس کا ویڈیو کا نیچے سجیشن میں دوسرا ویڈیو آیا، اس کو میں سنا۔ اس کے بعد پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا ایسے ویڈیو میں سنتے آیا، تو میرے کو سمجھ میں آیا کہ جس آدمی کا تلاش تھا وہ مل گیا میرے کو، کیونکہ میرے کو ایسا آدمی کو تلاش تھا کہ وہ جنرل بات کرے، اور جو میں نے پڑھا ہے، یہ بزرگوں کا کتابیں ہیں، اس میں میرا یہ سوچ بنتا کہ ایسا بات یہ ہمارا بزرگوں کا جو بکس ہے اس میں کیسا آیا۔ لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیسا ہائی لائٹ کروں اور کیسا لوگوں کو بتاؤ کہ یہ ہمارا کتاب ہے، ہمارا بزرگ جو ہیں ان لوگوں کی کتابیں میں یہ ہیں، اشرف علی رسول اللہ ہے، یا چشتی رسول اللہ ہے، یا کچھ کہانیاں جو لکھے ہیں، کیونکہ پہلے سے میں یہ چیز کا خلاف تھا۔ ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، میں الحمدللہ پہلے سے سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہوں، رفع الیدین ہے، جو آمین ہے، اور جو سنت کے مطابق جو بخاری مسلم میں جو احادیث سے ثابت ہے اسی حساب سے میں نماز پڑھتا آیا۔ اور توحید کے حساب سے بھی، توحید کے حوالے سے بھی سٹارٹنگ سے میرا عقیدہ جو بریلوی لوگوں کا ہے ویسا نہیں ہے، جو دیوبندی کا ہے تو ویسا بھی نہیں تھا۔ سٹارٹنگ سے جو عقیدہ ہے میرا، جو اسلام کا وہ بنیاد ہے، وہ میرا ٹھیک تھا۔ اور میں نے جو احادیث کتب ستہ پڑھا وہ بھی اہل حدیث کے مدارس میں پڑھا، ڈگری وہاں سے میں حاصل کیا۔ چلو یہ لے بار بار ویڈیو میں لوگ یہ تنقید کرتے ہیں علی بھائی کے اوپر کہ یہ انجینئر ہے اور اس کے پاس ڈگری نہیں ہے، تو یہ لو یہ ڈگری والا انجینئر بھی آ گیا۔ میرے پاس الحمدللہ ڈگری ہے۔ جو موقف علیہ ہے بولتے ہیں کہ وہ دوسرا اصطلاح میں ایک چھوٹا دورہ ہوتا ہے، ایک بڑا دورہ ہوتا ہے کہ بڑا پگڑی باندھتے ہیں، دونوں کا الحمدللہ میرے پاس ڈگری ہے۔ اور جو قرآن کا تفسیر ہے وہ ڈگری بھی میرے پاس ہے۔ ابھی یہ لوگوں کا جو یہ تشویش تھا کہ یہ لوگ اس کے ساتھ بات نہیں کرتے کیونکہ یہ ڈگری والا نہیں ہے، چلو یہ شوق بھی آپ لوگوں کو ہم پورا کریں گے۔ جس کو ڈگری والا کے ساتھ بات کرنا ہو تو میرے ساتھ بات کریے، اور بغیر ڈگری والا انجینئر کے ساتھ بات کرنے کا ہے تو وہ پھر علی بھائی تو ویسے بھی میدان میں ہے۔
وہ تو بات کرنے کے لیے ریڈی ہے، کوئی اس کے ساتھ بات کرے۔ لیکن ایک چیز علی بھائی کو میں اپنا بڑا عمر کے لحاظ سے نہیں، میں یہ ریپیٹ کرتا ہوں، عمر کے لحاظ سے، کیونکہ آلموسٹ میرا عمر تقریباً 40 سال ہے۔ علی بھائی کا عمر وہ تو میرے کو نہیں معلوم، کیونکہ جو کویشچن ہوتا ہے، ایسا کویشچن میں نے نہیں سنا کہ کسی نے چٹھی بھیجا ہو کہ علی بھائی یہ آپ سے پرسنل سوال ہے کہ آپ عمر کے حساب سے ایج آپ کا کتنا ہے۔ وہ ہوتا ہے، کبھی کوئی بولتا ہے کہ چھوکرا ہے، کبھی ایک کبھی دوسرا، لیکن وہ حساب سے دیکھو، دین کے معاملے میں ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، ایک آدمی جتنا بھی بوڑھا ہو، جتنا بھی ایج اس کا زیادہ ہو، لیکن دین کے حساب سے اس کو جوان اللہ نے بولا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اس کے بارے میں جو آتا ہے کہ فتن یذکرہ، ایک جوان ہے کہ وہ آپ لوگوں کے بت یا آپ لوگوں کے خداؤں کے بارے میں وہ بات کرتا تھا۔ اور دوسرا جو سورۃ کہف میں یہ اصحاب کہف کے بارے میں بھی جوان کا لفظ آتا ہے۔ الحمدللہ جو توحید اور سنت پہ قائم ہے اور اہل بیت کا دفاع کرتا ہے، وہ جتنا بھی بوڑھا ہو جائے، جتنا بھی اس کا داڑھی سفید ہو جائے، لیکن اللہ اس کو جوان بولا۔ تو یہ لوگ جو چھوکرے بولتے ہیں تو بولنے دے، کیونکہ جب اللہ اس کو جوان بولتے، یہ بات کرنا تھا کہ ایج کے حساب سے میں اس کو بڑا نہیں مانتا ہوں، تھوڑا بہت اگر بڑا ہے بھی اس کا احترام کریں گے، لیکن علمیت کے لیول پہ وہ ہمارا مجدد ہے۔ کیونکہ میں تو پہلے بولا، جو عبارات، یہ گستاخانہ عبارت جو اس نے ہائی لائٹ کیا، اس کے بارے میں ابھی تک سوچتا رہا کہ یہ عبارت پبلک کے سامنے کیسا رکھو اور کیسا ہائی لائٹ کرو۔ وہ رستہ اس نے میرے کو آسان کر دیا، اور یہ آج اور کل نہیں، میں ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بولا کہ علی بھائی کو میں میسیج بھیجا واٹس ایپ میں کچھ مہینہ پہلے، تو یہ ویڈیوز جو پہلے بار میں علی بھائی کا سنا، یہ بھی کچھ مہینہ پہلے کا بات ہے، تقریباً سمجھو کہ 7-8 مہینہ پہلے۔ تو 7-8 مہینہ پہلے جو میں نے یہ ویڈیوز دیکھا، اور آہستہ آہستہ ہمت آیا، آج تک علی بھائی کے بارے میں ریسرچ کرتا رہا، اور اس کا جو ویڈیوز ہے اس نے میں دیکھا، میں سنا اس کو، اس لیے کہ دیکھو، ایک آدمی کا ایک مسئلہ اچھا ہونا اور باقی خراب ہونا چانس ہے۔ جب علی بھائی کا ایک مسئلہ میں نے سنا اور قرآن و حدیث کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھا، واقعی اس نے وہ قرآن و حدیث کے ساتھ برابر بات تھا، لیکن سرچنگ مانگتا تھا، ریسرچ مانگتا تھا کہ آگے سے سب ویڈیوز اس نے جو ریکارڈ کیا، یہ قرآن و حدیث کے ساتھ برابر ہے کہ نہیں، کیونکہ بہت سارا لوگ ہے کہ اس کا 50%، اس کا 7%، اس کا بات جو ہے حدیث کے ساتھ برابر ہوتا ہے، لیکن 40%، 45% وہ خلاف ہوتا ہے، کسی کا 10%، کسی کا 5%۔ تو اس کو جو بات حدیث اور قرآن کے ساتھ برابر ہے، وہ ماننے میں ہمارے لیے کچھ حرج نہیں ہے۔ وہ جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، جس گروہ سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اچھا بات جب کرتے ہیں وہ ہم مانیں گے، اور جو بات قرآن و حدیث سے خلاف ہوگا انشاءاللہ وہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، پہلے اس کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ خلاف ہے، تو مانے گا، نہیں مانے گا تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے۔ لیکن ابھی تک علی بھائی کا جو ویڈیوز تھا، جو اس کا باتیں تھیں یوٹیوب چینل میں، اس کے اوپر میں ریسرچ کرتا تھا، ریسرچ بھی اپنی لیے۔ کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ ایک چیز کا غلطی نکالنے کے لیے ریسرچ کرتا ہے، نہیں، غلطی نکالنے کے لیے نہیں، کیونکہ یہ جو بات علی بھائی ریکارڈ کر کے بتاتے ہیں وہی مسلک ہمارا بھی ہے، اسی کے اوپر میں بھی چلتا ہوں اور چلتے آیا ہوں، لیکن صرف کچھ مشکلات تھے کہ وہ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیسا کھول کے سامنے رکھیں، لوگوں کے سامنے کیسا رکھیں۔ تو وہ حساب سے جو بات میں نے علی بھائی سے سیکھا، تو ہمارا یہ مجدد ہے اور ہمارا استاذ بھی ہے۔ قرآن اور حدیث جو میں نے ڈگری حاصل کی علی بھائی سے نہیں کیا، لیکن ایک نقطہ جو ہے، ایک نقطہ ایک آدمی سے آپ سیکھے گا تو وہ آپ کا استاذ ہو جائے گا۔ تو اسی چیز میں یہ میرا استاذ ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد
جو یہ پروگرام میں شروع کرتا ہوں، یہ پہلا ویڈیو ہے جو پہلے میں بولا کہ میں علی بھائی کو واٹس ایپ میں میسیج بھی بھیجا، وہ میسیج میں صرف اپنا جو پرابلم ہے، اپنا مشکلات ہے، وہ میں نے شیئر کیا اس کے ساتھ. اس کو یہ بولا کہ اگر یہ کام میں شروع کرو، کیسا شروع کرو، کیا کیا کرنا چاہیے، لیکن اس نے ابھی تک کچھ نہیں بولا. تو امید ہے کہ آگے سے وہ بولے گا، ہم کو جواب دے گا. اور ایک شاید اگر ہمارا خوش قسمتی ہو جب یہ ویڈیو علی بھائی خود سنے گا انشاءاللہ پھر میرے کو جواب دے گا. اور آگے سے جو کچھ بات ہے ڈائریکٹ میسنجر میں پوچھوں گا کہ میرے کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. ایک چیز اور بھی اجازت چاہیے میرے کو، وہ بھی علی بھائی سے. اگر میرا ویڈیو سنے گا تو یہ جواب میرے کو پھر چاہیے کہ جتنا ریسرچ پیپر اس نے بنایا وہ سب میرے پاس ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ ریسرچ پیپر کا میں پشتو میں ٹرانسلیٹ کروں. تو یہ ٹرانسلیشن کا اجازت تو اس سے چاہیے میرے کو. اس کا اجازت ہو تو میں ٹرانسلیٹ کروں گا، اور اس کا پشتو میں ترجمہ کروں گا، اور ہو سکے تو پیرشین میں ترجمہ کروں گا، کیونکہ یہ دونوں میرا زبانیں ہیں. میرے کو کچھ مشکل نہیں ہے اس میں. عربک، پشتو، پیرشین، اور رہ گیا اردو تو یہ بہت سختی سے بات کرتا ہوں. شاید ایسا بات کرتے کرتے اردو بھی اچھا ہوئے گا میرا. انگلش کا تو اس کا کچھ مسئلہ نہیں ہے کہ میں اس کو بولوں کہ انگلش میں آپ کو ہیلپ کروں، کیونکہ وہ انجینئر ہے. تو انگلش میں میرا ہیلپ اس کو نہیں چاہیے، وہ میرے کو آتا ہے، لیکن وہ خود سے کچھ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن پشتو اور فارسی جو ہے پیرشین، تو اس میں کر سکتا ہوں کہ یہ کچھ پیپرز اس نے جو بنایا میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں. اس ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد اس کو بھیجوں. اس نے پھر جس کے ساتھ ڈسکس کر کے دیکھنا ہے کہ میں نے انشاءاللہ اس میں کچھ کمتی اور اضافہ نہیں کیا ہو، تو اس کے بعد ہم کر سکتے ہیں کہ اس کو پبلش کریں. تو یہ کچھ امپورٹنٹ باتیں تھے کہ میں اپنا زندگی کا جو علی بھائی کا وہ ویڈیو سن کے کچھ چینجنگ آیا وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا. اور انشاءاللہ اہل بیت کے دفاع میں، صحابہ کے دفاع میں. اور ایک چیز اور ایڈ کرنے کا ہے، جو یہ ویڈیو سنتا ہے، کوئی بھی چیز، کوئی بھی مولوی، کوئی بھی انجینئر ریسرچ کر کے اس کے بعد اس کے اوپر فتویٰ لگائیے. کیونکہ جو تفہیم المدارس ہے، تفہیم القرآن ہے مولانا مودودی صاحب کا، تو وہ تفہیم المدارس جو ہے اس کا مدرسہ تھا کہ اس کے بعد مولانا صاحب گور رحمان جو وہ اللہ غریق الرحمت کرے وہ فوت ہو گیا. اس کو میں سامنے سے دیکھا، لیکن ہمارا ذہن میں جو ڈالا گیا تھا کہ مودودی صاحب صحابہ کے پیچھے بات کیا، مودودی صاحب فلانی پیغمبر کی پیچھے بات کیا، مودودی صاحب تفسیر میں یہ بولا وہ بولا، لیکن اس کا تفہیم القرآن تفسیر جو ہے پشتو میں ہے، وہ میں پورا پڑھا. بعد میں میرے کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کون سا جگہ پہ اس نے پیغمبر کا گستاخی کی، کون سا جگہ پہ صحابہ کی گستاخی کی. کیوں؟ جب تک ایک چیز کا ریسرچ نہیں کرے گا، لوگ بولتے ہیں کہ فلان صحابہ کا گستاخ ہے، فلان پیغمبر کا گستاخ ہے، فلان کا گستاخ ہے، لیکن نہیں، ریسرچ کرنا مانگتا ہے. جب میں نے ریسرچ کیا اور دیکھا کہ وہ بیچارہ اس کا کچھ قصور نہیں ہے. وہ جو خلافت و ملوکیت کتاب لکھا، اس کے بارے میں لوگوں کا جو نگیٹو باتیں تھے، میں نے پورا ریسرچ کر کے بعد میں خود فیصلہ کیا. لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا، پہلے میں بول چکا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ اتنا لوگ جو مودودی صاحب کے خلاف ہے، وہ بک میں نے خود پڑھا، خود دیکھا کہ اس نے کچھ خراب بات نہیں کیا. یہ ابھی لوگوں کے سامنے کیسا رکھو؟ یہ چیز علی بھائی سولو کیا، علی بھائی بولا کہ یہ کیسا رکھنا ہے، اور اس نے خود ہائی لائٹ کیا. اس نے جو ہائی لائٹ کیا اسی کے اوپر چل کے انشاءاللہ ایک مقصد تک پہنچ سکتے ہیں. اس کے حساب سے اسی لیے علی بھائی کو میں اپنا مجدد مانتا ہوں اور اپنا استاذ مانتا ہوں یہ چیز میں. اور دوسرا، علی بھائی کے ایک انٹرویو میں سنتا تھا، غالباً نیو ٹی وی کے ساتھ تھا،
اس سے پوچھا کہ آپ اگر تھوڑا نرمی کریں. اس نے بولا کہ میرے اوپر یہ فتویٰ لگتا ہے تو اس سے پہلے مسلم کے اوپر، امام مسلم کے اوپر کیوں فتویٰ نہیں لگتا ہے؟ کیونکہ یہ احادیث امام مسلم لایا مسلم کتاب میں. ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ فتویٰ علی بھائی کے اوپر اس لیے لگتے ہیں کہ یہ بیچارہ لوگ پورا سال میں سٹارٹنگ سے لاسٹ تک مسلم کا مقدمہ ہی پڑھتے ہیں. یہ بیچارہ لوگ، یہ مسلم جو ہے ایسا کھول کے دیکھتا نہیں ہے کہ مسلم کے اندر ہے کیا. آخر مقدمہ تو چلو ایک سال میں مقدمہ ہو گیا، لیکن حدیث کی طرف بھی جاؤ، دیکھو کہ مسلم شریف میں لکھا کیا. یہ بیچارہ لوگ پھر جب مسلم شریف سے ہم لوگ احادیث لے آتے ہیں، یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، عجیب سا لگتا ہے کہ یہ بھی کیا ہے کہ ہمارے خلاف یہ حدیث ہے. یہ لوگ کا علمی لیول یہی ہے، یہ لوگ حدیث پڑھتا نہیں ہے. اگر وہ پڑھتا بھی ہے جو اپنا فائدہ ہے وہ دیکھتا ہے، ورنہ مسلم یہ لوگ نہیں پڑھا، صحیح بخاری یہ لوگ پڑھا، ترمذی یہ لوگ پڑھا. ابھی صحیح بخاری میں جو نماز کا طریقہ ہے یا دوسرا کچھ احادیث ہے کہ یہ لوگوں کا خلاف ہے، یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو بھی ہو، بریلوی ہے، ان لوگوں نے احادیث میں اپنا کیٹیگری بنایا کہ یہ احادیث ہم کو ماننا ہے، وہ احادیث جو ہے وہ ہم کو نہیں ماننا ہے. اگر دیوبندی ہے، وہ لوگ اپنے لیے ایک کیٹیگری بنایا کہ یہ کیٹیگری میں اگر حدیث آئے گا تو ہم کو ماننا ہے، اگر یہ کیٹیگری کے خلاف وہ حدیث ہم کو نہیں ماننا ہے. اگر اہل حدیث لوگ ہے، وہ لوگ بھی ہمارا بھائی لوگ ہے، ان لوگوں کا کیٹیگری میں جو حدیث آتا ہے تو وہ اپنے کیٹیگری کے حساب سے حدیث فالو کرتے ہیں. جب کیٹیگری کے خلاف آتا ہے وہ نہیں ماننے کا ہے یا تعویل کرنے کا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ہر ایک فرقہ، ہر ایک گروہ جو ہے وہ یہ حدیث اور دین جو ہے اپنے لیے تابع کیا. جو اس کا کیٹیگری کے حساب سے نہ ہو اس کو سیٹ میں کرنا ہے یا تعویل کرنے کا ہے اس میں. لیکن حدیث اس کے لیے نہیں آیا، قرآن اس کے لیے نہیں آیا. اہل بیت جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے کچھ چیزیں چھوڑے ہیں، وہ اس لیے نہیں آیا کہ ہم اپنے خواہشات کے اوپر اس کو سیٹ پہ کرو. نہیں، قرآن کبھی سیٹ پہ نہیں ہوئے گا، حدیث کبھی سیٹ پہ نہیں ہوئے گا، اہل بیت کبھی سیٹ پہ رکھ کے آگے چلنا ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب آیا اپنے ساتھ قرآن لکھے آیا، اس کے بعد احادیث ہے، پھر جانے سے پہلے یہ وعید دیا لوگوں کو. ایک جگہ پہ کتاب اللہ اور سنت ہے اور دوسرا جگہ پہ اہل بیت ہے کہ اہل بیت آپ لوگوں کو میں چھوڑتا ہوں. یہ میرا اور تمہارا بات نہیں ہے، یہ پیغمبر کا بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پکڑو، میرا سنت جو ہے اس کو بھی پکڑو، لیکن اہل بیت کے بارے میں آپ لوگوں کو ڈر سناتا ہوں، کیونکہ ایسا لوگ آئے گا کہ اہل بیت کے اوپر شتم کرے گا، اہل بیت کے اوپر لعنت کرے گا. تو اس کے دفاع میں جو لوگ کھڑے ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں. وہ لوگ جو اس کے دفاع میں کھڑے نہیں ہیں بلکہ اس کا دفاع کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت پہ لعنت کرتا ہے، اس کی دفاع پہ کھڑے ہیں، قیامت کے دن سحقن سحقن لمن غیر بعدی، یہ حدیث بھی پھر ہے نا. کون سا منہ اٹھا کے پیغمبر کے سامنے جائیں گے حوض کوثر پہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے کو حوض کوثر سے ایک کپ حوض کوثر پانی دے؟ کس منہ سے؟ تو یہی لوگ ہیں نا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے کہ یہ میرا صحابی ہے، یہ میرا ماننے والا تھا، یہ میرا امتی ہے. پھر ملائک بولیں گے کہ نہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ آپ کا صحابی ہونے کے باوجود بعد میں اس نے کیا. پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بددعا دیں گے، سحقن سحقن لمن غیر بعدی. اور اللہ کرے کہ ہم پیغمبر کے بددعا سے بچیں اور پیغمبر کی شفاعت ہمارا نصیب ہو، اور حوض کوثر پہ یہ جملہ ہمارے لیے نہ ہو سحقن سحقن لمن غیر بعدی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.